صدر ٹرمپ ایشیا کے طویل دورے کے بعد واشنگٹن واپس آ گئے ہیں، جو ان کے مطابق حقیقی فوائد لائے گا۔ مجھے اس پر سیکیورٹی اور حفاظت اور فوجی نقطہ نظر سے بہت فخر ہے، اور تجارت سے متعلق آپ ایسے اعداد و شمار دیکھیں گے جن پر آپ کو برسوں تک یقین نہیں آئے گا۔ صدر ٹرمپ کی توجہ اب ٹیکس اصلاحات پر ہے تاکہ اسے آئندہ سال کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے قانون سازی کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر ووٹرز کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ہم نے 2016 کا انتخاب اسی ٹیکس ریفارم کے واضح پر لڑا۔ صدر ٹیکس میں کٹوتی اور ٹیکس ریفارمز کے لیے لڑے۔ یہ ہمارے امریکیوں سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے متعلق ہے۔ صدر ٹرمپ اس وقت ایشیا میں تھے جب ڈیموکریٹس نے گزشتہ ہفتے نیو جرسی اور ورجینیا میں گورنر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ تجزیہ کار کلکوندک کے نزدیک یہ کامیابیاں ریپبلکنز کے لیے ایک ممکنہ خطرے کا اشارہ ہے۔ یہ حقیقت کہ صدر اتنی تقسیم کرنے والی اور غیر مقبول شخصیت ہے، ڈیموکریٹک ووٹرز کو اس سے باہر آنے کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی، اور ان کے ووٹرز کی بڑی تعداد میں باہر نکلنا انہیں 2006 کے بعد پہلی بار ڈیموکریٹک پارٹی کو ایوان نمائندگان کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جب لہر اٹھ رہی ہوتی ہے تو آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ جاری رہے گی، لیکن ایسا ممکن ہے۔ سن 2000 میں ایسی ہی لہر اٹھی تھی جسے پہلے ہی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح تاریخی طور پر کسی صدر کے پہلے سال کے لیے کم ہے۔ اگر صدر کی مقبولیت ایسی ہی رہی تو میرے خیال میں یہ آئندہ انتخاب میں پارٹی کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ ایوان نمائندگان کا کنٹرول برقرار رکھ سکے۔ لیکن ڈیموکریٹس کی محض صدر کی مخالفت ہی کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ ڈیموکریٹس جب انتخاب لڑیں تو وہ یہ یقینی بنائیں کہ وہ صرف ٹرمپ مخالف پارٹی نہیں، انہیں مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ایک قسم کا ایجنڈا لے کر آنا ہوگا۔ حالیہ انتخابات کے نتائج نے ڈیموکریٹس کو صدر ٹرمپ کے آئندہ انتخابات میں شکست دینے کی بھی ایک امید پیدا کی ہے، اگر وہ دوبارہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کی رائے میں ایسے اندازے سن 2016 کی مانند غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔